نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد ہمارا سلسلہ گفتگو مومن کی زندگی، اس نشست کا عنوان ہے مومن کی زندگی میں سچائی کی اہمیت۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ سچی اور کھری بات کیا کرو، سیدھی بات کرو، سیدھی۔ یا اللہ ملے گا کیا؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ کریم تمہارے اعمال کو سنوار دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سچائی کی اسلام کے اندر اس قدر زیادہ اہمیت ہے، سچ بولنا، سچی بات کرنا، ہمیشہ کھرے رہنا، مخلص رہنا، اور انسان کا ہر بناوٹ سے، ہر دھوکے سے، ہر فریب سے پاک رہنا، اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن کنجوس ہوتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل بھی ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہو جاتا ہے، یہ کمزوری مومن میں آ جاتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ تو محبوب کریم نے فرمایا مومن میں ساری کمزوریاں ہو سکتی ہیں پر میرا کلمہ پڑھنے والا جھوٹا نہیں ہوا کرتا۔ جھوٹ اور ایمان یہ دو الگ الگ چیزیں۔ جھوٹ کا سہارا لے کر اپنے آپ کو اونچا کرنا، جھوٹ کا سہارا لے کر زندگی گزارنا، جھوٹ کے سہارے رشتوں کو بنانا، جھوٹ کے سہارے زندگی میں اونچا اڑنے کی کوشش کرنا، یہ ناکام لوگوں کا طریقہ ہے۔ بہت اچھا کھانا دیتا ہے خاوند، بڑے اچھے کپڑے لے کر کے دیتا ہے، لیکن اس کی زوجہ کا کہنا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ کہتی ہے ساری آسانیوں کے باوجود مجھے اس پر اعتبار نہیں کہ یہ میرے بارے میں جو جملہ کہہ رہا ہے اس میں بھی کوئی سچائی ہے کہ نہیں ہے۔ بڑی خدمت کرتی ہے بیوی، وقت پر کھانا دیتی ہے، کپڑے دھو کر کے دیتی ہے، ہر قسم کے معاملے کے لیے، خدمت کے لیے تیار رہتی ہے، لیکن اپنے میکے کے معاملے میں کچھ جھوٹ بولتی ہے، دروغ گوئی کا مظاہرہ کرتی ہے، تو خاوند کہتا ہے کہ میرا عدم اعتبار ہو گیا ہے۔ وہ رشتہ کمزور ہو جاتا ہے جس رشتے میں جھوٹ ہوتا ہے، یہ رشتہ کمزور ہو گیا، اعتبار نہیں رہا، رشتہ کمزور ہو گیا۔ ہم جب رشتے بناتے ہیں تو اس میں جھوٹ شامل کرتے ہیں۔ جب کوئی کسی بچی کا رشتہ دیکھنے کے لیے آتا ہے تو انہیں خواب دکھائے جاتے ہیں، گاڑیاں دکھائی جاتی ہیں، گھر دکھائے جاتے ہیں، پڑوسیوں کا فرنیچر لا کے لوگ رکھ لیتے ہیں۔ تو جب رشتے کی بنیاد جھوٹ ہوگی تو کتنی دیر چلے گا؟ رشتے اس وقت تک قائم رہیں گے جب ان سے جھوٹ نکلے گا اور سچائیاں آئیں گی۔ تو جب سچ کے بغیر گھر نہیں چلتا تو سچ کے بغیر دین کیسے چلے گا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے بڑی خیانت ہے، سب سے بڑی۔ حضور فرمانے لگے یہ سب سے بڑی خیانت ہے کہ تو اپنے بھائی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہو اور تیرا بھائی سمجھ رہا ہو کہ تو سچ بول رہا ہے۔ یہ تو نے بہت بڑی خیانت کی، تو نے بہت بڑا دھوکہ دیا، بہت بڑا۔
تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھر ایمان مکمل کب ہوگا؟ محبوب نے فرمایا جب تم مذاق میں بھی اور عام حالات دونوں میں جھوٹ چھوڑ دو گے تو پھر تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تو وہ مذاق کیا تھا، مذاق کے اندر بھی تمہیں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں۔ مومن اور سچائی یہ لازم و ملزوم ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام رحمت للعالمین بھی ہیں، حضور امام الانبیاء بھی ہیں، سرور کائنات بھی ہیں، مالک و مختار بھی ہیں، اللہ کے حبیب بھی ہیں۔ یہ ساری شانیں ہیں میرے نبی پاک کی، لیکن قریش مکہ کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے محلے کے اندر اللہ کے محبوب جس نام سے مشہور تھے وہ صادق اور امین تھا۔ یہ ساری صفتیں حضور کی موجود ہیں، پر نبی کریم علیہ السلام کے خاندان والے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے والے جس نام پاک سے حضور کو جانتے تھے وہ نام یہ تھا کہ یہ بڑے سچے ہیں، یہ بڑے کھرے ہیں اپنی باتوں کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مدینے کی زیارت نصیب کرے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبی میں ریاض الجنہ میں جالیوں پر جو کلمہ شریف لکھا ہے وہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ محمد اللہ کے رسول ہیں جو باتوں کے سچے ہیں اور وعدوں کے پکے ہیں۔ یہ صادق اور امین ہونا یہ میرے نبی پاک علیہ السلام کی کمال صفت ہے، سچا ہونا، کھرا ہونا، دیانتدار ہونا۔ جھوٹ کی آمیزش اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب سچا آدمی تلاش کرنا مشکل ہو گیا۔ لوگوں نے جھوٹ اس تیزی کے ساتھ بولا ہے کہ کوئی سچ بولے بھی تو لوگوں کو یقین نہیں ہوتا، کوئی سچی بات کرے بھی تو سچ کا بھی یقین دلانا پڑتا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت انداز میں اپنی امت کو بات سمجھائی، اور کس انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کی وضاحت فرمائی۔ حضرت عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے تو حضور نے پانی منگوایا، اور پانی منگوا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا، اس میں اپنا دست مبارک ڈبویا، وضو فرمایا۔ فرماتے ہیں جب وہ پانی بچ گیا نا جس سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو کیا تھا، تو ہم نے وہ پانی پینا شروع کر دیا۔ حضور کا بچا ہوا پانی، وضو کا بچا ہوا پانی بطور تبرک پینے لگے۔ تو حضور نے ہم سے ایک سوال پوچھا، اللہ کے حبیب فرمانے لگے تمہیں کس چیز نے آمادہ کیا ہے یہ کرنے پر کہ تم میرے وضو کا بچا ہوا پانی پینے لگے ہو؟ کیا کیوں شوق ہوا؟ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں آپ سے محبت بڑی ہے۔ وہ جو آپ کی محبت ہے نا اس نے شوق دلایا ہے کہ جس پانی میں آپ نے ہاتھ ڈبوئے ہیں وہ پی جائیں۔ تو کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی تو فرمایا واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ عرض کی حضور کرتے ہیں۔ تو فرمایا پھر 3 باتوں کا خیال رکھنا۔ یا رسول اللہ کون سی؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک تو امانتوں کا خیال کرنا، اور دوسرا ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنا، اور اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے محبوب کریم فرمانے لگے پھر باتیں سچی کرنا، پھر تمہارے جملوں میں جھوٹ نہ ہو، بددیانتی نہ ہو۔ سچائی میرے بھائیوں، سچائی مومن کا حسن ہے۔ مومن سچا ہوتا ہے، مومن کھرا ہوتا ہے، مومن سچ بولتا ہے۔ اور میرے رب کریم نے حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہا کرو، یعنی خود بھی سچے بنو اور تمہارے دوست بھی سچے ہونے چاہیے، سچائیوں کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ ملاوٹیں ہیں، باتوں میں بھی ملاوٹیں ہیں، رشتوں میں بھی دھوکہ ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، اور لوگ جھوٹ اس تیزی کے ساتھ بولتے ہیں۔ بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے لوگ، بہت بڑا لیڈر تقریر کر رہا ہے اور اس کے نعرے لوگ لگا رہے ہیں اور اس کی تعریفیں لوگ کر رہے ہیں، اور اس کے جلسے میں لوگ آئے ہوئے ہیں اور لوگوں نے اس کے نام کا اور تصویر والا سٹیکر یہاں لگایا ہوا ہے، لیکن جب اس کا جلسہ ختم ہوتا ہے اس کی تقریر سن کر نکلنے والے لوگ کہتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے سارا، جتنے وعدے کر رہا ہے جھوٹے ہیں، جتنے خواب سنا رہا ہے یہ غلط سنا رہا ہے۔ یعنی جھوٹ اس تیزی کے ساتھ بولا گیا ہے کہ ساتھ رہنے والا آدمی بھی جانتا ہے جو باتیں کر رہا ہے وہ سچی نہیں، جو لفظ بول رہا ہے ان کے اندر صداقت
نہیں ہے۔ بھائی سچائی مومن کی زندگی کا حسن ہے، مومن سچا ہوتا ہے، مومن کھرا ہوتا ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ صحابہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے جانے سے پہلے حبشہ کی جانب ہجرت کے لیے گئے تھے، ان میں حضرت جعفر طیار بھی تھے اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ جب یہ مہاجرین وہاں پہنچے تو قریش مکہ نے آرام سے نہ بیٹھنے دیا، پیچھے سے کچھ لوگوں کو بھیجا، انہوں نے بڑی بڑی باتیں سنائی۔ نجاشی بادشاہ جو حبشہ کا حکمران تھا اس کو قائل کیا کہ معاذ اللہ یہ قوم ٹھیک نہیں۔ نجاشی بڑا زیرک آدمی تھا، اللہ نے اسے توفیق دی اور اس نے کلمہ بھی پڑھا، بڑا سمجھدار آدمی تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے خلاف کچھ باتیں ہو رہی ہیں تو وہ کہنے لگا کہ میں یک طرفہ بات سن کے عمل نہیں کروں گا۔ اپنے فوجیوں سے کہنے لگا کہ یہاں گھوم کے نا حبشہ میں دیکھو کوئی وزادار آدمی، کوئی تاجر آدمی اگر مکے سے آیا ہو، باوقار چودھری ٹائپ، سردار ٹائپ کوئی آدمی آیا ہو تو اسے بلاؤ، اس سے میں اسلام کے بارے میں پوچھوں گا۔ جب لوگ ڈھونڈنے نکلے تو جناب ابو سفیان گئے ہوئے تھے تجارت کے لیے۔ ابو سفیان کہتے میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا ابھی، مجھے وہ پکڑ کر کے تو لے گئے نجاشی کے دربار میں۔ نجاشی نے مجھ سے دین اسلام کے بارے میں سوالات پوچھے تو چونکہ میں مخالف تھا میں نے اپنے لفظوں میں جواب دیے۔ جب آپ کسی کے مخالف ہوتے ہیں تو اس کی خوبیاں بھی خامیاں نظر آتی ہیں۔ کہتے میں نے اپنے لفظوں میں ترتیب دیا، میں نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام نے تو معاذ اللہ لوگوں کو بتایا ہے کہ تمہارے باپ دادا غلط تھے، بتوں کو پوچھتے تھے، انہوں نے تو گھروں میں لڑائیاں پیدا کر دی ہیں۔ ایک بھائی کا اور مذہب ہے، دوسرے کو انہوں نے کلمہ پڑھا دیا، تقسیم کرا دیا ہے، ہمارے بتوں کو برا کہتے۔ کہتے جتنا زہر میں اگل سکتا تھا اسلام کے خلاف میں نے اگلا، جو میں کہہ سکتا تھا میں نے اسے دین کے خلاف باتیں کی۔ کہتے ساری باتوں کے اینڈ پہ نجاشی بادشاہ مجھ سے کہنے لگا ابو سفیان ایک بات بتاؤ، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ میرا دل کیا کہ کہہ دوں معاذ اللہ بولا ہے، پھر میں نے سوچا کہ میں اگر لوگوں سے کہوں گا وہ جادوگر ہیں تو شاید لوگ مان جائیں، اگر میں کہوں گا معاذ اللہ وہ شاعر ہے تو ہو سکتا ہے کچھ ذہن تسلیم کر جائے، لیکن ان کا سچا ہونا، امانت دار ہونا تو اتنا معروف ہے، اگر میں نے یہاں کہہ بھی دیا کہ انہوں نے معاذ اللہ جھوٹ بولا ہے تو یہ تو کوئی مانے گا ہی نہیں، یہ تو بات سرے سے غلط ہوگی، کوئی تسلیم ہی نہیں کرے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس نے پھر پوچھا، کہنے لگا بتاتے کیوں نہیں، کیا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا سنو، وہ میرے بھتیجے لگتے ہیں رشتے میں، میرے سامنے پیدا ہوئے، میرے سامنے جوان ہوئے، ان کی کن پٹیوں پہ سفید بال میری آنکھوں کے سامنے آئے ہیں، میری مخالفت بڑی سخت ہے، پر یہ بات سچی ہے کہ اس محبوب کی زبان سے جب بھی لفظ نکلے حق اور سچ ہی نکلے، ان کی زبان سے کبھی غلط جملہ نہیں نکلا، سچ بولتے ہیں، صداقت سے بات کرتے ہیں، غلط بات کبھی نہیں کی انہوں نے۔ کہتے جب میں نے یہ جواب دیا نا تو نجاشی بادشاہ نے اپنا رومال اٹھا کے کندھے پہ رکھا، اٹھ کے چلنے لگا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے ریزلٹ اناؤنس کیا، کہنے لگا ابو سفیان تم کہتے ہو نا کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، تو جس نے بندوں کے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ رب کریم کے بارے میں جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، یہ جھوٹ وہ کیوں بولے گا؟ مان لو کہ اگر وہ حبیب سچے ہیں تو ان کی باتیں بھی سچی ہیں، ان کا دین بھی سچا ہے، ان کا مذہب بھی سچا ہے۔ سچائی ایک حسن ہے، سچائی ایک وقار ہے۔ دیکھیں نا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے نا فطرت کے قریب باتیں کی، فطرت کے قریب، خلاف فطرت نہیں، فطرت کے قریب حضور نے گفتگو کی۔ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے جھوٹ بولنے سے تمہارا مال بک جائے گا۔ کوئی دکاندار یہ نہ کہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں تو میری تو بکری پھر بھی زیادہ ہوتی ہے، فرمایا جھوٹ بولنے سے تمہارا مال بک جائے گا۔ جھوٹ بولنے سے ہو سکتا ہے تمہاری پیری مریدیاں بڑھ جائیں، جھوٹ بولنے سے ممکن ہے عروج مل جائے، جھوٹ بولنے سے اداکاری کرنے سے ممکن ہے آگے نکل جاؤ۔ محبوب فرمانے لگے جھوٹ بولنے سے مال تو بک جائے گا پر برکت نہیں رہے گی، گاہک تمہارا قائل ہو جائے گا، وہ لے جائے گا، پر اس میں برکت نہیں رہے گی۔ برکت ہوگی تو وہ سچائی کے ساتھ ہوگی،
برکت ہوگی تو وہ دیانتداری کے ساتھ ہوگی، برکت ہوگی تو وہ پاکیزگی کے ساتھ ہوگی۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ تھی، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ طریقہ مبارکہ تھا کہ آپ کے پاس لوگ آیا کرتے تھے، آپ تربیت کرتے تھے، تو آپ کی خانقاہ میں ایک دفعہ لوگ جمع ہو کے آئے، انہوں نے عرض کی حضور بغداد میں بارش نہیں ہوتی تو دعا کر دیں اللہ بارش عطا کر دے۔ پرانے زمانے میں سارے لوگ نیک لوگوں سے دعائیں کرایا کرتے، حضور دعا کر دیں بارش ہو جائے۔ تو حضرت معروف کرخی فرمانے لگے یہ میری خانقاہ کے سامنے جو کریانے والا ہے اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے گی، وہ کریانے والا ہے سادہ آدمی، دعا کراؤ بارش ہو جائے گی۔ لوگ خاموشی سے چلے گئے، بزرگوں کی باتوں پر لوگ تبصرہ تھوڑی کرتے تھے، جا کے اس سے کہا بھائی دعا کر دو، وہ کہنے لگا مجھے تو لفظ بھی سیدھے ادا نہیں کرنے آتے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں، اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے۔ تو کہا مجھے تو صحیح دعا نہیں مانگنی آتی، کہا حضرت معروف کرخی نے بھیجا۔ کہنے لگے اچھا میرے مرشد نے کہا تو چلو کر دیتے ہیں دعا۔ سادہ آدمی تھا تو سادی بات کرنے لگا، کہنے لگا اے اللہ مجھے تو پتہ نہیں میرے اندر کوئی خوبی ہے، پر یہ تیرے بندے آئے ہیں کہتے ہیں تیرے بندے نے بھیجا ہے، تو بارش نہیں ہو رہی تو بارش عطا کر دے۔ اس نے دعا مانگی، لوگ کہتے ہیں ابھی ہاتھ اٹھائے تھے کہ کالی گھٹائیں چھا گئی، اور ابھی چہرے پر پھیرے نہیں تھے کہ رب کریم نے بارش عطا کر دی، جل تھل ہو گیا، لوگ خوش ہو گئے، جو اہل دل تھے وہ دوڑے گئے حضرت معروف کرخی کے پاس کا حضور سمجھ نہیں آئی یہ ہمارے ساتھ ہی بڑا ہوا ہے، اس عبد الرشید کو، عبد العلیم کو، اس شاہد زاہد کو ہم جانتے ہیں، ہمارا اپنا دوست ہے، یہیں پلا بڑا ہے، تو کیا فرض نمازوں کے علاوہ بھی مسجد میں آ کے چلا کاٹتا ہے؟ کیا فرض نمازوں کے علاوہ تہجد میں آتا ہے؟ کیا کوئی خاص وقت ہے وظائف کا؟ تو حضرت فرمانے لگے نہیں، وہی 5 نمازیں، وہی فرائض ہی ادا کرتا ہے۔ تو کہا حضور کوئی تو خوبی ہوگی کہ ہاتھ اٹھائے ہیں تو کالی گھٹائیں چھا گئی۔ تو حضرت فرمانے لگے 35 سال سے میرے سامنے دکان کر رہا ہے، سودا پورا تولتا ہے اور گاہکوں کے ساتھ سچ بولتا ہے۔ تو جو بندہ 35 سال تک اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے، سودا پورا تولے، گاہکوں سے سچ بولے، وہ جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹایا کرتا۔ اس کی صداقت کی برکت سے، سچائی کی برکت سے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا نا، سچا تاجر، سچ بول کے تجارت کرنے والا، اللہ قیامت کے دن اسے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ مومن کی زندگی میں جب سچ آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مطمئن پاتا ہے، جب وہ سچ بولتا ہے تو پھر اطمینان نصیب ہوتا ہے، جب وہ سچی بات کرتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں دنیا کا وہ انسان ہوں جس کے اندر کمزوریاں نہیں پائی جاتی، میں وہ شخص ہوں کہ جو بالکل ایک سیدھی لائن پہ چل رہا ہوں۔ سچ بولیں، سچی بات کریں، صداقت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں، رشتوں میں سچائی رکھیں۔ جب آپ جھوٹے دعوے کر لیتے ہیں تو پھر بھی آپ کمزور ہوتے ہیں، جب آپ جھوٹی قسمیں اٹھا لیتے ہیں پھر بھی آپ کمزور ہوتے ہیں، جب آپ لوگوں کے ساتھ معاہدے زیادہ کر لیتے ہیں پھر بھی آپ کمزور پڑتے ہیں۔ آپ باتیں تھوڑی کریں پر عمل زیادہ کریں، پر جتنی بات کریں کریں سچی، کریں کھری۔ مومن کی زندگی کا کمال یہ ہے کہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہیں کنجوسی تو کر لیتا ہے، کہیں بزدلی تو دکھا لیتا ہے، پر جو میرا کلمہ پڑھنے والا ہے وہ جھوٹا نہیں ہوا کرتا، وہ سچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سچائیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔